شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 55 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، خالد نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا۔ ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ خالد نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ مالک بن نویرہ، خالد نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا، باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے۔ تجھ پر خدا کی سلامتی ہو۔ ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی، مت جلا ہمارے گھروں کو، وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا۔ الولید کے بیٹے، ایک اور چھت سے آواز آئی، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں، خالد نے کہا۔ مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ۔ عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے، باہر آئیں یا نہ آئیں۔ ناظرین، لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے۔ عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں کوئی آدمی اندر نہ رہے۔ ناظرین، خالد نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ ناظرین، مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد خود گئے۔ وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد کو اتنا ہی پتا چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ ناظرین، خالد نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ کو اور بطاح کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہے اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ناظرین، ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، بنو یربوع کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطاح لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ، خالد نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنے شہروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے جو تم نے کی۔ ہاں، ولید کے بیٹے، مالک بن نویرہ نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں، اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا۔ خالد نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ناظرین، مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ خالد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم۔ خالد نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھی۔ خالد نے مالک بن نویرہ کی بستی بطاح پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی۔
کی تھی انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہی تھی کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا، لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے اور انہیں قتل کر دو۔ ناظرین، خالد بن ولید نے حکم دیا، انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد نے کہا کہ اسے آنے دو۔ ناظرین، خالد ایک سردار کے فرزند تھے، انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی، وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد ہی کیا ہو سکتا ہے؟ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد نے کہا، یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ ناظرین، خالد نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ناظرین، ہوا یوں کہ بطح میں ہی خالد نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لیں، لیکن خالد وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ناظرین، ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا کہ خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی، خالد کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا، دافعوا اسراکم، اس کا ترجمہ ہے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ ناظرین، بنو کنانہ کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ ناظرین، خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ناظرین، ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد کے حق میں جاتی ہیں، بعض خلاف۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس شادی پر لیلا کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلا نے خالد کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں؟ ناظرین، اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی، خالد اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ ناظرین، تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد کے حق میں جاتا ہے، وہ یوں ہے کہ خالد نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ ناظرین، خبر پہنچی BCD خلیفۃ المسلمین ابو بکر کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری تھے جو اس شادی پر
नाराज होकर मदीना चले गए थे। हजरत अबू बकर ने इस खबर को ज़्यादा अहमियत ना दी। उन्होंने कहा कि खालिद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया था, उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। खालिद ने किसी जिंदा आदमी की बीवी को वरगला कर अपनी बीवी नहीं बनाया। अबू कतादा अंसारी खलीफतुल मुस्लिमीन के जवाब से मुतमईन ना हुए। हजरत उमर के पास चले गए और उन्हें ऐसे अंदाज से लैला की खालिद के साथ शादी की खबर सुनाई कि जैसे ये शादी उनके फराइज पर असरअंदाज हो रही हो। नाज़रीन, हजरत उमर गुस्से में आ गए और अबू कतादा को साथ लेकर अबू बकर के पास गए। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से कहा, खालिद का जुर्म मामूली नहीं, वो कैसे साबित कर सकता है कि बनु यरबू के सरदार मालिक बिन नुवेरा का कत्ल जायज़ था। मगर तुम चाहते क्या हो उमर? अबू बकर ने पूछा। खालिद की माजूली। हजरत उमर ने कहा, सिर्फ माजूली नहीं, खालिद को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए और उसे सज़ा दी जाए। उमर हजरत अबू बकर ने कहा, मैं इतना मान लेता हूँ कि खालिद से गलती हुई है, लेकिन ये गलती इतनी संगीन नहीं कि उसे माजूल भी किया जाए और सज़ा भी दी जाए। नाज़रीन, हजरत उमर अबू बकर के पीछे पड़े रहे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दरअसल उमर इंतहा दर्जे के इंसाफ पसंद और डिसिप्लिन की पाबंदी में बहुत सख्त थे। वो नहीं चाहते थे कि सालारों में कोई गलत हरकत रिवाज पा जाए। नहीं उमर, अबू बकर ने कहा, मैं इस शमशीर को नयाम में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने काफिरों पर मुसल्लत किया। नाज़रीन, हजरत उमर मुतमईन ना हुए। हजरत अबू बकर हजरत उमर को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खालिद को मदीना बुलवा लिया। खालिद बड़ी ही मुसाफत तय करके बहुत दिनों बाद मदीना पहुंचे और सबसे पहले मस्जिद नबवी अलैहिस्सलाम में गए। उन्होंने अपने इमामे में एक तीर उड़स रखा था। हजरत उमर मस्जिद में मौजूद थे। खालिद को देखकर हजरत उमर तेश में आ गए। वो उठे, खालिद के इमामे से तीर खींचकर निकाला और उसे तोड़कर फेंक दिया। तुमने एक मुसलमान को कत्ल किया है, उमर ने गुस्से से कहा, और उसकी बेवा को अपनी बीवी बना लिया है। तुम संसार कर देने के काबिल हो। नाज़रीन, खालिद डिसिप्लिन के पाबंद थे। वो चुप रहे। उन्होंने हजरत उमर के गुस्से को कबूल कर लिया। सो खामोशी से मस्जिद से निकल आए और खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर के हाथ चले गए। उन्हें हजरत अबू बकर ने ही जवाब तलबी के लिए बुलाया था। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर के कहने पर खालिद ने मालिक बिन नुवेरा के तमाम जराइम सुनाए और साबित किया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का दुश्मन था। नाज़रीन, हजरत अबू बकर खालिद से बहुत खफा हुए और उन्हें तंबीह की कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करें जो दूसरे सालारों में गलत रवाज का बाइस। नाज़रीन, हजरत अबू बकर ने तिबरी और हेकल के मुताबिक फैसला सुनाया कि मफ्तूहा कबीले की किसी औरत के साथ शादी कर लेना और इद्दत का अरसा पूरा ना करना अरबों के रवाज के ऐन मुताबिक है। उस औरत को आखिर लौंडी बनना था। ये उसके आका की मर्जी है कि उसे लौंडी बनाए रखे या उसे निकाह में ले ले। नाज़रीन, हजरत अबू बकर ने अपने फैसले में कहा कि इस वक्त मुसलमान हर तरफ से ख़तरों में घिरे हुए हैं। कबीले बागी होते जा रहे हैं। अपने पास नफरी बहुत थोड़ी है। इन हालात में अगर कोई सालार दुश्मन के किसी सरदार को गलती से कत्ल करा देता है तो ये संगीन जुर्म नहीं। नाज़रीन, हजरत उमर को खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर ने ये कहकर ठंडा किया कि इस्लाम का एक बड़ा दुश्मन मुसैलिमा कज़्ज़ाब बिन हनफिया ने नबूवत का दावा कर रखा है और जंगी ताकत बन गया है। उसके पास कमोबेश 40,000 नफरी का लश्कर है। इकरमा उससे शिकस्त खा चुके हैं। अब सबकी नजरें खालिद की तरफ उठ रही हैं। अगर मुसैलिमा को शिकस्त ना दी गई तो इस्लाम मदीना में ही रह जाएगा। इस कामयाबी के लिए सिर्फ खालिद ही मौजू है। नाज़रीन, हजरत उमर खामोश रहे। उन्हें भी इन खतरों का एहसास था। हजरत अबू बकर ने खालिद को हुक्म दिया कि फौरन बता जाएं और वहां से यमामा पर चढ़ाई करके इस फितने को ख़त्म कर दें। नाज़रीन, खालिद एक बड़ी ही ख़तरनाक जंग लड़ने के लिए रवाना हो गए। दिसंबर सन 632 सन ईस्वी बमुताबिक शवाल सन 11 हिजरी के तीसरे हफ्ते में खालिद बिन वलीद ने
13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خون ریز جنگ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس جنگ کا آخری مارکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہنے لگے۔ ناظرین، آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کے اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گر گیا تھا، حضرت خالد کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد کو واپس بطح جانے اور یمامہ کے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، مسیلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسیلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد کا لشکر بطح میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کی تھی۔ ناظرین، لیلا وہی تھی۔ خالد بطح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسیلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ ناظرین، اکرمہ بن ابو جہل ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسیلمہ کا قبیلہ بنو حنفیہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ کو بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن حسنہ کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو بکر نے شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ کو مدد دیں گے۔ اکرمہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ ناظرین، یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد طلحہ سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے طلحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ کو خبر ملی کہ خالد نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو بھی شکست دے دی ہے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ناظرین، خالد اور اکرمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ ناظرین، اکرمہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے، معلوم نہیں وہ کب تک پہنچے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، میں مسیلمہ پر حملہ کروں گا۔ ناظرین، مسیلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 56 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔